بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک انسان تھا، رعایا کے حق میں بھی بہت اچھا تھا۔ چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے دعائیں بھی دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کر آئے اور اسے کوئی تحفہ بھی دے آئے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو تم اس کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑے کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اسی راستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرد بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت اور بھی بڑھ گئی۔ تو دوستو، ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالک الملک نہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ نام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری آئزانہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے۔